الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ درس میں قرآن مجید کی خصوصیات سے متعلق گفتگو ہوئی تھی۔ آج کا درس اسی کا تسلسل ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ قرآن مجید کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اس کی دعوت قیامت تک کے لیے آنے والے تمام انسانوں اور جناتوں کے لیے ہے، اور دوسری بات یہ بتائی گئی تھی کہ قرآن مجید نے سابقہ تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے اور یہ سب کے اوپر جج ہے۔ تیسری خصوصیت یہ بتائی گئی تھی کہ قرآن مجید کے ذریعے جو شریعت آئی ہے وہ نہایت آسان اور حرج اور تنگی سے پاک ہے۔ اسی طرح سے اس موضوع پر بھی گفتگو ہوئی تھی کہ قرآن پاک وہ اکیلی کتاب ہے، وہ تنہا یکتا کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ اور پانچویں بات یہ بتائی گئی تھی کہ قرآن مجید ان بہت ساری اعجاز کی صورتوں پر مشتمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی دوسری کتابوں میں بھی جو صورتیں پائی جاتی ہیں، لیکن منفرد ہے اس اعتبار سے کہ جو بہت ساری کتابوں میں اعجاز کی صورتیں ہیں وہ اس میں سب اکٹھا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم ترین معجزہ اور قیامت تک باقی رہنے والی اللہ کی دلیل، حجت اور نشانی ہے۔ قرآن پاک کی اعجاز کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ قرآن پاک کی حسن تالیف، قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت، اور قرآن پاک کا چیلنج کہ قرآن ہی کی طرح کوئی شخص، کوئی ہو کسے باشد، لا کے پیش کر دے، انسان و جنات یا سب مل کر کے، 3 درجہ کے مطابق یہ چیلنج دیا گیا۔ پہلے اس طرح چیلنج دیا گیا کہ قرآن جیسی کوئی اور کتاب لا کے پیش کر دے، عاجز رہ گئے، کوئی نہ کر سکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان لانا نہیں چاہتے۔ اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا لیا ہے تو پھر وہ بھی اسی طرح بنا کے لے آئیں اگر وہ اپنی بات میں سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عاجزی کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا سورہ اسراء کی آیت نمبر 88 میں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان و جنات اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب بنا کے لے آئیں تو وہ ایسا کرنے سے عاجز رہ جائیں گے، ایسا نہیں لا سکتے، اگرچہ سب مل کے ایک دوسرے کی مدد کر کے ایسا کرنا چاہیں تو بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، پورا قرآن نہ صحیح 10 سورتیں بنا کے لے آؤ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات
وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ قرآن پاک کی سورتوں کی طرح 10 سورتیں گڑھ کے تم بھی لے آؤ، اور اللہ کے سوا جن کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو سب کو بلا لو، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو لے آؤ 10 سورتیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور بھی کم کر دیا، پورا قرآن نہ صحیح، 10 سورتیں نہ صحیح، چلو ایک ہی سورت جیسے بنا کے لے آؤ۔ لیکن آج تک کوئی اس چیلنج کا جواب نہ دے سکا اور نہ دے سکے گا قیامت تک۔ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گڑھ لیا ہے، آپ ان سے کہیے فأتوا بسورۃ مثلہ، اس قرآن کی کسی ایک سورت جیسی سورت بنا لاؤ۔ اور اکیلے اکیلے ہر ایک کے لیے الگ الگ چیلنج نہیں ہے، اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو اپنی مدد کے لیے سب کو بلا لو، اگر تم اپنی اس بات میں اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ اس طرح سے قرآن پاک کا یہ معجزہ انتہائی اعلیٰ سطح پر یہ ثابت کر رہا ہے کہ تمام مخلوق اس کے مقابلے میں چیلنج کا جو سب سے کم تر درجہ تھا، 3 درجے، پورا قرآن لے آؤ، 10 پارے لے آؤ، ایک سورت لے آؤ، جو سب سے کم تر درجہ چیلنج کا اس کو بھی آج تک کوئی نہیں پورا کر سکا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت 3 آیتوں پر مشتمل ہوتی ہے، 3 آیت کی سورت بھی کوئی بنا کے نہیں لا سکا اور نہ لا سکتے ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اسی طرح سے قرآن پاک کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تمام ضروریات کا مفصل بیان کر دیا ہے، جو ان کے دین کی ضرورت ہے، جو ان کے دنیا کی ضرورت ہے، جو ان کے معاش کی ضرورت ہے، جو ان کے معاد کی ضرورت ہے، دنیا اور آخرت میں تمام ضرورت کی چیزوں کا مفصل بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، کہ ہم نے آپ پر جو کتاب نازل کی ہے اس میں تمام چیزوں کا بیان اور وضاحت ہے، وہ ہدایت ہے، وہ رحمت ہے، وہ اہل اسلام کے لیے خوشخبری ہے۔ اور ایسے سورہ انعام کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کہ ہم نے قرآن مجید میں کوئی چیز چھوڑا نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انزل فی ھذا القرآن کل علم وکل شیء قد بین لنا فی القرآن، کہ ہر طرح کا علم قرآن مجید میں اللہ نے نازل کر دیا ہے، اور قرآن مجید کے اندر ہر طرح کی چیز بیان کر دی گئی ہے۔ اسی طرح سے قرآن پاک کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یاد کرنے والوں کے لیے، نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، تلاوت کرنے اور پڑھنے والوں کے لیے، ہر ایک کے لیے اللہ نے قرآن پاک کو آسان کر دیا ہے، اور یہ قرآن پاک کی عظیم ترین خصوصیات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن پاک کو ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے، یاد کرنے کے لیے، ہر ایک کے لیے جتنا معنی ذکر میں شامل ہو سکتا ہے سب شامل ہے، ہر ایک چیز کے لیے ہم نے آسان کر دیا ہے، کوئی جو نصیحت حاصل کرے۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک
لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ یہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو مبارک بنا کے ہم نے آپ پر نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ امام مجاہد یسرنا القرآن للذکر کی تفسیر میں کہتے ہیں یعنی حوّنا قراءتہ، یعنی ہم نے اس کے پڑھنے کو آسان کر دیا۔ اسی طرح سے امام سدی کہتے ہیں یسرنا تلاوتہ علی الالسن، زبانوں پر اس کی تلاوت کو ہم نے آسان کر دیا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لولا ان اللہ یسرہ علی لسان الآدمیین ما استطاع احد من الخلق ان یتکلم بکلام اللہ۔ یہ امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں ذکر کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کی زبان پر اسے آسانی سے جاری نہ کرتا تو اللہ کے کلام کو مخلوق میں سے کوئی انسان کیسے پڑھ سکتا؟ اللہ کا کلام بندوں کی زبان پہ کیسے جاری ہوتا؟ یہ اللہ نے آسان فرمایا ہے کہ اللہ کا کلام، خالق کا کلام مخلوق کی زبان پہ جاری ہو، چل سکے، پڑھا جا سکے۔ تو یہ آسانی اللہ کی طرف سے۔ عرب تو عرب، عجم میں بھی آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے ایک عجمی شخص جسے عربی سے کوئی نسبت نہیں، جس کی زبان کو عربی سے کوئی نسبت نہیں، لیکن وہ قرآن پاک پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اسے حفظ کرتا ہے، اسے یاد کرتا ہے، اس کے معانی کو سمجھتا ہے، اس پر غور و فکر کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ چنانچہ امام طبری وغیرہ جو ائمہ تفسیر ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے آسان کرنے کی جو بات فرمائی ہے یہ تلاوت کی آسانی کو بھی شامل ہے، معانی پر غور و فکر کرنے کو بھی شامل ہے، واعظ و نصیحت قبول کرنے کو بھی شامل ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اگر آپ مشاہدہ کریں تو یہ ساری چیزیں اللہ نے آسان بنا دی ہیں۔ جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے اس کے لیے نصیحت حاصل کرنا آسان، جو اس کو پڑھنا چاہے، واقعی میں اس کے دل میں خواہش ہو پڑھنے کی تو اللہ اس کے لیے پڑھنا آسان کر دیتا ہے، جو یاد کرنا چاہے اس کے لیے یاد کرنا آسان کر دیتا ہے۔ تو ساری چیزوں کو یہ آسانی شامل ہے۔ اسی طرح سے قرآن پاک کی 8ویں خصوصیت یہ ہے کہ قرآن پاک سابقہ کتابوں کی تمام تعلیمات کا خلاصہ ہے، اور رسولوں کو جو شریعت عطا کی گئی تھی ان میں جو اصول تھے ان سارے اصولوں کا عطر اس کتاب میں موجود ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، ہم نے آپ پر یہ کتاب قرآن مجید نازل فرمائی ہے حق کے ساتھ جو سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان کی محافظ ہے۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں آپ کے لیے بھی وہی مشروع کیا ہے جس کی وصیت نوح علیہ السلام کو کی تھی، اور جو آپ کی طرف وحی کی ہے، اور جس کی وصیت ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو کی تھی کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ مت کرو۔ تو جو دین اور جو دین کی اساسیات اور جو اصول شریعت تھے سب کا یہ قرآن کریم جامع ہے۔ اسی طرح سے 9ویں خصوصیت یہ ہے کہ قرآن پاک گزشتہ قوموں اور سابقہ امتوں اور ان کے انبیاء اور رسولوں کی خبروں پر مشتمل ہے، اور اس انداز میں اس کی تفصیل اس کتاب میں کی گئی ہے جس کی کوئی سابقہ مثال نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ ہم آپ پر رسولوں کے قصے
ان کی خبریں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اس سے آپ کے دل کو جماؤ نصیب ہوتا ہے، ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے، سکون ملتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا۔ اور قرآن پاک کی 10ویں خصوصیت یہ ہے کہ وہ نازل ہونے کے اعتبار سے اللہ کی سب سے آخری کتاب ہے، اور یہ تمام کتابوں پر مہر کی حیثیت رکھتی ہے اور تمام کتابوں کے لیے گواہی دیتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے جو پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اللہ ہی نے توریت کو نازل کیا، اللہ ہی نے انجیل کو نازل کیا اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اب سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ اور اسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ بہرحال یہ چند قرآن مجید کی خصوصیات تھیں جن کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا، جس پر ایک مسلمان کے لیے عقیدہ رکھنا اور علم و عمل کے اعتبار سے جس کو اپنانا ضروری ہے تاکہ اللہ کی کتابوں پر صحیح طریقے سے اس کا ایمان مکمل ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔